بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے خلافت اور امامت میں اختلاف۔ خلافت اور امامت دونوں اسلام کے اہم موضوعات ہیں جن پر اہل سنت اور شیعہ کے درمیان تاریخی، فقہی اور عقیدتی اختلاف پائے جاتے ہیں۔ ان دونوں اصطلاحات کا تعلق قیادت اور رہنمائی سے ہے، لیکن ان کے مفہوم اور اطلاق میں بنیادی فرق موجود ہے۔ اس تحقیقی بحث میں ہم خلافت اور امامت کے درمیان اختلافات کا جائزہ لیں گے اور دونوں کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ نمبر 1، خلافت۔ خلافت ایک سیاسی اور دینی قیادت کی حیثیت رکھتی ہے جو مسلمانوں کے معاملات کو چلانے اور دین کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ خلافت کا تصور اہل سنت کے ہاں زیادہ واضح ہے۔ خلافت کی تعریف کیا ہے؟ خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں کسی کو نبی کی قیادت کے بعد امت کی رہنمائی اور اس کے معاملات کی تنظیم کے لیے منتخب کیا جائے۔ خلافت کا تعین اہل سنت کے نزدیک عوامی انتخاب اور اجماع سے ہوتا ہے۔ اس پر دلائل اہل سنت کی طرف سے: نمبر 1، اجماع۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خلافت کا تعین مسلمانوں کے اجماع اور انتخاب سے ہوتا ہے۔ خلافت کے لیے کسی خاص شخص کی نامزدگی ضروری نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انتخاب ایک مثال ہے جسے صحابہ کرام نے باہمی مشاورت سے قائم کیا۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کسی خاص پد کا نام خلافت کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، اور آپ کے رب کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ اس آیت میں اجماع کے اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ آیت قرآن پاک میں ہے جو قیادت کی تعین کے لیے ضروری ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے۔ دوسری دلیل حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا ذکر ہے اور صحابہ کے انتخاب کو جائز قرار دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت ایک انتخابی عمل ہے۔ نمبر 3، خلافت کی عمومی نوعیت۔ اہل سنت کے نزدیک خلافت ایک سیاسی منصب ہے جس میں امام یا خلیفہ کا انتخاب مسلمانوں کے اجماع یا مشورے سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی فرد کی معصومیت یا مخصوص نبوت کا عنصر نہیں ہوتا۔ دلائل شیعہ کے رد۔ شیعہ مسلمانوں کی نزدیک خلافت کا معاملہ محض انتخابی نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کو منتخب کیا گیا تھا۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا تھا، نہ کہ کسی انتخاب یا اجماع سے۔ نمبر 2، امامت۔ امامت ایک روحانی اور دینی قیادت ہے۔ روحانی اور دینی قیادت کا تصور ہے جو اہل بیت کے ائمہ کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ شیعہ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام سمجھتے ہیں اور ان کی نسل کو امام کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ امامت کی تعریف کیا ہے؟ شیعہ عقیدہ کے مطابق امامت ایک دینی منصب ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے۔ امام کے ذریعے امت کی رہنمائی اور مذہبی معاملات میں قیادت فراہم کرتا ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے اور اس کے فیصلے ابدی اور قطعی ہوتے ہیں۔
شیعہ کے دلائل یہ ہے، قرآن کا حکم ہے، شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں امام کی تعین کا ذکر موجود ہے، مثلا آیت تطہیر میں اور آیت ولایت میں اہل بیت کو مقدس اور معصوم قرار دیا گیا ہے، جو امام کی حیثیت کو ثابت کرتے ہیں۔ صرف اللہ اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع میں تھے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارے میں نازل ہوئی تھی، جب آپ رضی اللہ عنہ نے رکوع میں حالت نماز میں زکوٰۃ دی تھی۔ حدیث غدیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو میرا مولا ہے علی بھی اس کا مولا ہے۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امامت کا حق دیا گیا تھا، جو ایک ابدی منصب اور ان کے نسل میں منتقل ہوا ہے۔ اب اس بارے میں امامت کی تعریف تو ہم نے کی، اور شیعہ کی بعض دلائل ہم نے بیان کیے۔ اب ہم امام کی معصومیت کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ شیعہ مسلمانوں کی نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، یعنی امام ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے اور اس سے مذہبی فیصلے صحیح اور خطا سے آزاد ہوتے ہیں۔ دلائل اہل سنت کی رد میں حدیث غدیر کا مفہوم اہل سنت کے مطابق حدیث غدیر کا مقصد صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور مقام کو بیان کرنا تھا۔ یہ کسی خاص سیاسی منصب یا خلافت کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ اہل سنت کی نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صرف محبت و احترام کا مقام دیا، نہ کہ امامت کا منصب۔ اجماع کا اصول: اہل سنت کا کہنا ہے کہ امامت کا تعین خلافت کی طرح اجماع یا عوامی مشورے سے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص شخص کی نسل سے۔ اس لیے امام معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا۔ اب ہم اہل سنت دیوبند علماء کے نظریہ خلافت کے بارے میں بیان کریں گے۔ خلافت کا مفہوم اہل سنت دیوبندی علماء کی نزدیک خلافت ایک سیاسی اور شرعی قیادت ہے جو نبی علیہ السلام کے بعد امت کے مشورے اجماع امت سے قائم ہوتی ہے، اور اس کا مقصد شریعت کو نافذ کرنا، عدل قائم رکھنا اور امت کی دینی و دنیاوی معاملات کی نگرانی کرنا ہے۔ اہل سنت کے دلائل قرآن اور حدیث سے: آیت شورا قرآن میں مشورے کا اصول وَأْمُرْهُمْ شورا بینہم، اور ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں، سورۃ شورا میں ہے۔ اس آیت سے اہل سنت استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت اصولی قاعدہ دیتی ہے کہ قیادت اور اجتماعی فیصلے مشورے سے طے کیے جائیں۔ خلافت اسی اصول پر مبنی ہے۔ آیت اطاعت دوسری دلیل ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر یعنی حکمران کی اطاعت کرو۔ سورۃ النساء میں یہ آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ اولی الامر یعنی حکمران وہ ہیں جو مسلمانوں کے مشورے سے منتخب کیے جائیں، نہ کہ کسی مخصوص خاندان سے۔ حدیث خلافت کے بارے میں: تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ، تم میں نبوت رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت ہوگی جو نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، یہ حدیث ہے 18406 نمبر ہے۔
اس سے استدلال کرتے اہل سنت اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ خلافت نبوت کے بعد ایک اجتماعی نظام ہے جو امت کے فیصلے سے قائم ہوتا ہے۔ خلافت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیعت ابی بکر فلتۃ وقی اللہ شرہ، ابوبکر کی بیعت اچانک ہوئی مگر اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 6830 نمبر۔ اس سے استدلال کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خلافت کا فیصلہ بیعت اور مشورے سے کیا گیا اور اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع قائم ہو گیا۔ اہل سنت کا خلاصہ یہ ہوا خلیفہ منتخب ہوتا ہے، منصوص نہیں، خلافت شورائی نظام اور وراثتی نہیں۔ خلیفہ معصوم نہیں بلکہ اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے۔ شیعہ کا نظریہ امامت کے بارے میں، امامت کا مفہوم شیعہ عقیدہ کے مطابق امامت ایک الہی منصب ہے جس میں امام کو اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتا ہے۔ امام امت کا روحانی، دینی اور سیاسی رہنما ہوتا ہے اور معصوم یعنی غلطی و گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ یہ شیعہ کا مذہب ہے۔ اس پر یہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن پاک کی ایک آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ سورۃ بقرہ میں یہ آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے شیعہ کہتے کہ امامت اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب ہے، انسانوں کے انتخاب سے نہیں۔ امام صرف معصوم اور ظلم سے پاک ہو سکتا ہے۔ آیت ولایت، یہ آیت پیش کرتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے ولی تو اللہ، اس کا رسول اور وہ مومن ہے جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے اور حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں یہ آیت ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں شیعہ مفسرین، مثلاً علامہ طباطبائی کے مطابق یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، لہٰذا ولی سے مراد حاکم اور امام لیا گیا۔ تو یہ ہم نے چند دلائل پیش کیے، اہل سنت اور شیعہ کے دونوں کے دلائل ہم نے پیش کیے، یہ سن لے اور فیصلہ خود کر۔